رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما. اما بعد، آج تراویح میں سورۃ الحج اور سورۃ المؤمنون کی تلاوت کی گئی. سورۃ الحج اس نام سے اس لیے موسوم ہے کہ اس سورہ میں حج کا تذکرہ ہے، حج کے احکام ہیں، حج میں ہونے والی قربانیوں کا تذکرہ ہے. لیکن یہ سورہ صرف حج کے موضوع پہ نہیں ہے. اس سورہ میں جو موضوعات ہیں انہی میں سے ایک موضوع حج کا ہے، لیکن اس سورہ میں قیامت کا تذکرہ ہے، اس سورہ میں حق و باطل کی کشمکش کا ذکر ہے، اس سورہ کے اندر جہاد کا حکم دیا گیا ہے، اس سورہ میں دفاع اور جہاد کے جو فوائد ہیں بیان کیے گئے ہیں، جو حکمتیں ہیں ان کا تذکرہ فرمایا گیا ہے. اس سورہ کے اندر شرک کی قباحت اور شرک کی بے حیثیتی، اس کے بے معنی ہونے کا تذکرہ فرمایا گیا ہے. تو موضوعات بہت سے ہیں، لیکن ایک اہم موضوع حج کا ہے، اس لیے سورہ کا نام سورۃ الحج رکھ دیا گیا ہے. یہ سورہ شروع ہوتی ہے قیامت کے تذکرے سے. لوگوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، اس کا آغاز ہوگا، تو لوگوں پر ایسی مدہوشی طاری ہوگی کہ لگے گا کہ یہ نشے کی حالت میں لڑکھڑاتے چل رہے ہوں گے. نشہ نہیں ہوگا، وہ عذاب کی ہولناکی ہوگی کہ جو ہوش اڑا دے گی. دنیا میں یہ اللہ کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں، یہ جاہل، یہ نادان، انہوں نے اللہ کو موضوع بحث بنا رکھا ہے، اور ان کے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوتا، یہ ایمان کو سمجھ نہیں پاتے، اپنے شرک میں ملوث ہیں اور کفر کر رہے ہیں اور بحثوں میں پڑے ہیں. شیطان نے ان کو اپنے دام میں پھنسا رکھا ہے، ان کو الجھا رکھا ہے. ان میں ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں بالکل کگر پر. جب دیکھیے اسلامستان سے کفرستان میں پہنچ جاتے ہیں، ادھر مسلمانوں کے ساتھ پھر کافروں کے ساتھ. تھالی کے بیگن ہیں، ادھر ڈلک گئے ادھر ڈلک گئے. ان کو قرار نہیں ہے، ان کو ثبات نہیں ہے. اور کفر و ایمان کی جو کشمکش ہے اس دنیا میں، اس کشمکش میں ان کا حال یہ ہے کہ یہ کفر کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، شرک کی طرف پھسلتے چلے جاتے ہیں. ایمان کی بلندیوں پر چڑھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے نظام یہ ہے کہ جو بھی مومن تھے، جو بھی مومن ہیں، جو بھی مومن رہیں گے، اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا. ماضی میں جو پیغمبروں کو مانتے رہے، ان کی کتابوں پر عمل کرتے رہے، ان کی تعلیمات کا لحاظ رکھتے رہے، وہ جس دور میں ہو، جس پیغمبر کو انہوں نے مانا ہو، جو بھی اللہ پر، پیغمبر پر، آخرت پر، اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو بہترین جزا سے نوازا ہے، ان کے لیے جنت طے فرما رکھی. لیکن جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ ایمان کی بات کرتے ہیں اور دلوں میں نفاق لیے بیٹھے ہیں، یا جو کفر میں ملوث ہیں، یا جن کا حال یہ ہے کہ وہ شرک کے راستوں پہ چلتے ہیں،
تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ پھر وہ اپنے لیے جہنم کا انتظام کر رہے ہیں۔ کفر و ایمان اور شرک و توحید اور حق و باطل اور خیر و شر کی حقیقتوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب حج کا موضوع چھیڑا گیا ہے تو اس بنیاد پر چھیڑا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے آخری دور کے لیے ایک امام کی حیثیت سے منتخب فرمایا۔ اللہ کی طرف سے یہ طے ہوا کہ اب حضرت ابراہیم کی اولاد میں انبیاء ہوں گے، بڑے بڑے سلاطین ہوں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ یہی کعبہ مقدسہ کی تجدید کا فریضہ انجام دیں گے۔ جہاں تک کعبہ مقدسہ کی تعمیر کی بات ہے تو ترجیح اس کو حاصل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے جب اتارا گیا تو عرفات کے میدان میں اتارا گیا، ان کو اور حضرت حوا کو، اور حضرت آدم کو دنیا میں اترنے کے بعد سب سے پہلی فکر یہ تھی کہ اللہ کے لیے مسجد بنائی جائے۔ یہی انبیاء کی فکر ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور سب سے پہلے قباء کی بستی میں آپ کا آنا ہوا تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ قباء میں ایک مسجد بنائی۔ اس کے بعد قباء سے جب مدینہ منورہ کی بستی میں آئے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں قیام ہوا تو پہلی فکر یہ ہوئی کہ کوئی زمین مل جائے تاکہ مسجد بنائے۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے جو کھلیان تھا، پتہ چلا کہ 2 یتیم لڑکوں کا ہے، ان کو بلایا اور یہ کہا کہ ہم تمہیں بہتر سے بہتر قیمت دے کر یہ جگہ لینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کے لیے قربان ہے، ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، لیکن آپ نے قیمت دی اور وہ زمین لی۔ وہی زمین ہے جس پر مسجد نبوی بنائی گئی۔ آج تک ماشاءاللہ مسجد نبوی پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے۔ تو جس طرح ہر نبی کو یہ فکر رہی ہے کہ اللہ کی عبادت کا مرکز بنایا جائے، تو سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے رسول، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اللہ کے لیے ایک مسجد بنائی جائے۔ اسی مسجد کا نام ہے کعبہ۔ مکہ مکرمہ میں وہ رہے اور انہوں نے وہاں پر کعبہ قائم کیا۔ قرآن میں اس کی دلیل یہ ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ زمین میں سب سے پہلا گھر جو اللہ کے لیے قائم کیا گیا، ہدایت کے لیے قائم کیا گیا، بابرکت گھر جو بنایا گیا، جو مسجد تعمیر کی گئی، وہ ہے جو بکہ میں ہے۔ اور مکے کے اندر بکہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر کعبہ ہے۔ تو سب سے پہلے کعبہ تعمیر کیا گیا، یہ پہلی مسجد ہے اور حضرت آدم نے بنائی۔ اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ میں نے یہ منظر دیکھا، یعنی اللہ تعالیٰ جو الہامی طور پر وحی کی بنیاد پر آپ کو ماضی کے اور مستقبل کے مناظر دکھاتا تھا، انہی مناظر میں سے فرمایا یہ منظر دیکھا کہ حضرت ہود اور حضرت صالح حج کر رہے ہیں۔ ایک موقع پر یہ فرمایا کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ وہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ تو حضرت ابراہیم کے بعد ہے، لیکن حضرت ہود بہت پہلے ہیں، حضرت صالح بہت پہلے ہیں، ان کا زمانہ حضرت ابراہیم سے بہت پہلے گزرا ہے۔ تو ان کا حج کرنا اور ان کا لبیک اللہم لبیک کی صدا لگانا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ کعبہ اس وقت سے ہے جب سے انسانی آبادی اس دنیا میں ہوئی، اور انسانی آبادی میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو روئے زمین پر بسایا گیا۔ اس لیے جو اصل نقطۂ نظر ہے تاریخی طور پر بھی ثابت ہے اور حدیث سے ثابت ہے، اور قرآن پاک نے جو نقطۂ نظر پیش کیا ہے اس سے بھی ثابت ہے کہ کعبہ اس وقت سے ہے جب سے انسانی آبادی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی تھی، اور اس کے بعد 100 سال 200 سال 300 سال میں عمارتیں متاثر ہوتی ہیں، بارش سے، آندھی سے، طوفان سے دیواریں گر جاتی ہیں۔ جب بہت زمانہ گزر جاتا ہے تو جب عمارت ٹوٹتی رہی، بنائی جاتی رہی،
جب جب ایسا ہوا کہ عمارت منہدم ہو گئی پھر تعمیر کر دی گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دور ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے کا ہے، اس وقت کعبہ مقدسہ کی عمارت ٹوٹی ہوئی تھی۔ کعبہ صرف اپنی بنیادوں کے ساتھ رہ گیا تھا، نہ دیواریں تھیں، چھت کا سوال ہی نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شام سے سب سے پہلے حجاز تشریف لائے، مکہ تشریف لائے اور اللہ کے حکم سے آئے، تو ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھی اور ان کے چھوٹے سے اکلوتے بچے حضرت اسماعیل تھے۔ اور جس وقت حضرت ابراہیم نے کعبے کے پاس ان دونوں کو بسایا تو اس وقت کعبے کی عمارت نہیں تھی، لیکن انہوں نے کعبے کے پاس بسایا، اسی لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ کعبے کا مقام ہے، اور اب اس مقام پر جب اللہ کا فیصلہ ہوگا تو عمارت بنے گی۔ اور پھر جب حضرت اسماعیل بچے سے دھیرے دھیرے بڑے ہوتے ہوتے نوجوان ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام اس دور میں تشریف لائے، شام سے پھر تشریف لائے، تو ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا جرہم، قبیلہ جرہم، وہ وہاں بس گیا تھا، یعنی مکہ مکرمہ میں اور خاص طور پر کعبہ مقدسہ کے آس پاس وہ بس گیا تھا، کیونکہ حضرت اسماعیل کی کرامت تھی، اور یوں کہیے کہ بھائی معجزہ تھا، آگے تو وہ اللہ کے نبی بنائے گئے کہ زمزم کا چشمہ جاری ہوا، اور مکہ مکرمہ میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا تھا۔ جس وقت حضرت ابراہیم نے اہلیہ کو اور بچے کو وہاں چھوڑا تو ان کا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنے اس چھوٹے سے گھرانے کو یہاں بسا دیا ہے تیرے محترم گھر کے پاس، ایک ایسی وادی میں جہاں کھیتی نہیں ہے، جہاں درخت نہیں ہے، جہاں کوئی باغ نہیں، میں نے ایک بے آب و گیا جسے کہتے ہیں، پانی کا بھی انتظام نہیں۔ اور اس حالت میں جب حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ کو اور اسماعیل کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ پیچھے پیچھے چلی کہ آپ اس جگہ ہمیں چھوڑ رہے ہیں، بالکل چٹیل جگہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جب یہ کہا تو انہوں نے کہا بس ٹھیک، پھر ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، پھر آپ جائیے۔ اور اس کے بعد ہی حضرت اسماعیل جس جگہ پر لیٹے ہوئے تھے، یعنی ماں نے جس جگہ پر ان کو لٹایا تھا، اور صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئی تھیں اور پھر وہ مروہ کی پہاڑی تک گئیں، خاصا لمبا فاصلہ ہے، اور پہاڑی پر اس لیے چڑھ رہی تھی کہ پہاڑی کی چوٹی سے دیکھے کہیں پانی ہے، کہیں کوئی سبزہ ہے، کہیں کوئی کھیتی ہے، باغ ہے، دور دور نظر آئے، نظر ہی نہیں آ رہا تھا کچھ، اور پریشان تھی کہ بچے کو وہاں چھوڑ کے آئی تھی بیت اللہ کے قریب۔ تو پھر جب وہ 7 چکر لگا کر وہاں گئیں تو وہ منظر دیکھا، دل باغ باغ ہو گیا کہ چشمہ جاری۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کام تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چھوڑ کے گئے تھے، اور پھر جب اس وقت آئے جب کہ اسماعیل نوجوان تھے تو پھر ان کو ساتھ لے کر، اور جو بھی بنو جرہم کے لوگ ہوں گے ان کی مزدوری ہوگی، بنیادی طور پر تو یہی 2 شخصیتیں تھیں۔ انہوں نے پھر کعبہ مقدسہ کی تعمیر کی۔ تعمیر کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تھا ہی نہیں کچھ، ایک نیا انہوں نے گھر تعمیر کیا۔ قرآن میں ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قواعد تھے، قواعد کہتے ہیں بنیادوں کو اٹھانے کا کام کیا، بنیاد رکھنے کا کام نہیں کیا۔ بنیاد رکھنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اسس، افمن اسس بنیانہ، جس نے بنیاد رکھی۔ تو یہاں بنیاد رکھنے کا تذکرہ نہیں فرمایا گیا، کیونکہ یہاں بنیاد موجود تھی اور زمین کے اوپر تک تھی، اب اس کے بعد دیوار اٹھانی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا رفع، وَإِذْ يَرْفَعُ، اٹھانا، رفع مانے اٹھانا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، یعنی بنیادوں کو اٹھانا شروع کیا۔ تو دیوار انہوں نے اٹھائی اور چھت ڈالی۔ کعبہ جو تھا وہ چوکور نہیں تھا، حضرت ابراہیم نے جو کعبہ بنایا وہ ذرا لمبان میں تھا۔ اب جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار سی اٹھی ہوئی ہے اور وہ حجر کی دیوار کہلاتی ہے، یعنی اچھا خاصا بڑا حصہ 20 فٹ 25 فٹ کا حصہ ہوگا جو چھوٹا ہوا ہے، اور یہ اس لیے چھوٹ گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ کی ابتدائی
جوانی کا زمانہ تھا، کعبے کی عمارت ٹوٹ گئی تھی ایک سخت سیلاب کی بنیاد پر، اور پھر دوبارہ جب تعمیر ہو رہی تھی تو جن عربوں نے تعمیر کی ذمہ داری لی تھی قریش کے خاندان کے لوگ تھے، ان کے پاس پیسہ کم پڑ گیا تو انہوں نے عمارت کا ایک اچھا خاصا حصہ چھوڑ دی، عمارت کو چھوٹا کر دیا، اور جب عمارت چھوٹی ہو گئی تو دروازہ صرف ایک رکھا، پہلے 2 دروازے تھے، عمارت لمبان میں تھی، ایک دروازہ داخلے کا تھا، ایک دروازے سے نکلنے کا انتظام تھا۔ یہ حضرت ابراہیم کی تعمیر تھی، لیکن جو کعبہ ابھی بنا ہوا ہے یہ مکہ مکرمہ کے مشرکوں کا بنایا ہوا ہے، دور جاہلیت میں یہ تعمیر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع ملا کہ جس وقت تعمیر ہو رہی تھی اس وقت تعمیر کرنے والوں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے وقت سحر جو آئے گا مسجد حرام میں حجر اسود کو اٹھا کر رکھنے کا موقع اسے دیا جائے گا، اور سب سے پہلے جو شخص آیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس وقت آپ نبی نہیں تھے، ایک معروف جوان تھے قریش کے خاندان کے، تو آپ کو سب نے موقع دیا کہ حجر اسود جس جگہ پر تھا وہاں آپ رکھیں گے، تو حضور نے وہ حجر اسود رکھا۔ لیکن یہ آپ نے سوچا کہ اکیلے میں اگر اٹھا کے رکھ دوں گا تو بہت سے لوگوں کے دل میں بات آئے گی کہ ہم محروم ہو گئے، سب چاہتے تھے کہ اس مقدس کام میں شریک ہو، تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ ایک چادر لائیں، ایک چادر منگوائی، اس چادر میں آپ نے وہ پتھر رکھا اور کہا کہ سب لوگ چادر پکڑ لیجیے۔ اب جو بڑے بڑے لوگ تھے، اہم ذمہ دار لیڈران سرداران، ان سے کہا کہ آپ لوگ بھی چادر پکڑ لیجیے تاکہ سب کو اعزاز محسوس ہو۔ اب اس کے بعد اس چادر میں پتھر رکھ کے لایا گیا، اور جب بالکل دیوار کے قریب لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پتھر اٹھایا اور اس جگہ پر رکھ دیا۔ تو اس طرح سب کو شریک کر لیا آپ نے اس پتھر کے اٹھانے میں۔ تو کعبہ مقدسہ کی بہرحال جو یہ عمارت ہے، یہ عمارت اس دور کی ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا تھا تو اس وقت آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ ہم دوبارہ کعبے کی اس طرف کی دیوار توڑ کر جدھر حجر ہے یعنی گھیر ہے ادھر دیوار بڑھا دیں اور پھر کعبہ ویسے ہی بنا دیں جیسے حضرت ابراہیم کے دور میں تھا۔ لیکن آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر ہم کعبے کی عمارت توڑیں گے تو لوگ بدنام کرنا شروع کر دیں گے، لیجئے محمد کو فتح حاصل ہوئی تو کعبہ توڑ رہے ہیں۔ ابھی یہ نو مسلم ہیں، کچے لوگ ہیں، سمجھ کم ہے، پتہ نہیں کیا سمجھیں یہ کہ لیجئے اتنی جو لڑائیاں ہوئیں اور مکہ فتح کیا کعبے توڑنے کے لیے کیا، ذرا سی دیر میں تو پروپیگنڈا چلتا ہے، منفی پروپیگنڈا چلا دیجئے تو سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ تمہاری قوم جو ہے یہ نو مسلم ہے ابھی، اگر میں کعبے کی توسیع کروں گا اور جیسے حضرت ابراہیم نے بنایا تھا ویسا بناؤں گا تو ان کے دل میں طرح طرح کے خیالات آئیں گے، اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں۔ آگے چل کر جب عبداللہ ابن زبیر نے یزید کے زمانے میں مکے میں، حجاز میں اور مختلف علاقوں میں اپنی حکومت قائم کی تو انہوں نے پھر یہ سوچا کہ اب تو یہ مسئلہ ہے نہیں، اب کسی کے دل میں یہ خدشہ تو آئے گا نہیں کہ کعبہ توڑا جا رہا ہے، اس کا انتظار تھا۔ تو انہوں نے پھر وہ دیوار توڑوا کر اور کعبے کو ویسے ہی بنا دیا جیسے حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھا، انہیں حجر کو داخل کر لیا اور 2 دروازے بنا دیے۔ لیکن بنی امیہ کے جو ظالم حکمراں تھے، جو عبداللہ ابن زبیر کے خلاف تھے اور ان کی گردن اتار لینا چاہتے تھے، ان میں سب سے ظالم حکمراں گورنر حجاج تھا، اور پھر اس کو مسلط کیا گیا عبداللہ ابن زبیر کے خلاف۔ اس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے خلاف لشکر کشی کی، مسجد حرام میں گھس کر اس نے توپ کے گولے چلائے اور کعبے کی عمارت توڑ کر عبداللہ ابن زبیر جو اندر تھے ان کو گرفتار کیا اور ان کو سولی پہ چڑھا دیا، اور اب صرف ضد میں اس نے یہ کہا کہ ان کی جو بنائی ہوئی مسجد ہے، ان کا جو بنایا ہوا کعبہ ہے وہ میں نہیں رہنے دوں گا، جیسے پہلے بنا تھا ویسے ہی بناؤں گا۔ تو پھر اتنا ہی کعبہ اس نے بنایا، یہ ظالم حجاج کا بنایا ہوا ہے، مجرم کا۔ اس کے بعد
دور ایسا آیا کہ بادشاہوں نے سوچا کہ ہم ویسے ہی کر دیں. جب خاص طور پر عباسی حکومت تھی تو انہوں نے سوچا کہ جیسے بنایا تھا عبداللہ ابن زبیر نے ویسے ہی بنا دے، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ یہ تماشا بن جائے گا، ہر حکومت توڑ پھوڑ بچائے گی اور کعبے کو کھلواڑ بنا دیا جائے گا. اس لیے پھر یہ طے کیا گیا کہ اب نہ چھیڑا جائے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر فرمائی تھی، اس تعمیر کا جو حصہ بھی کعبے کی شکل میں موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا تھا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ آپ کی بات پہنچے لوگوں تک، اور پھر وہ لوگ دوسروں تک پہنچائیں اور لوگوں تک پہنچائیں کہ بس اب حج کا نیا دور شروع ہوا ہے، آئیے حج کیجئے. تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف حج کو منسوب کیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حج کی صدا پھر لگائی. ان سے پہلے بھی حضرت آدم نے حج کیا، حضرت ہود نے کیا، حضرت صالح نے کیا اور پیغمبروں نے کیا. حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے. لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے حضرت ابراہیم نے کعبے کی عمارت کی تجدید فرمائی، ویسے حج کی پھر صدا لگائی، پھر حج کا بیگل بجا دیا. اور اللہ نے یہ فرمایا کہ ابراہیم اب مختلف ملکوں سے، اطراف سے، جزیرۃ العرب کے مختلف حصوں سے پیدل بھی لوگ آئیں گے اور سواریوں پر بھی آئیں گے، لمبے لمبے سفر کر کے آئیں گے. اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے بیت اللہ کو صاف رکھو، اس کے ماحول کو صاف و ستھرا رکھو، اور یہاں عبادت کرنے والے عبادت کریں، طواف کرنے والے طواف کریں، اعتکاف کرنے والے اعتکاف کریں. یہ مقام مقدس مقام ہے، یہ توحید کا مرکز ہے. اس کا اعلان کر دو، پوری دنیا میں یہ بات اللہ پہنچائے گا، اور اس کے بعد اطراف عالم سے لوگ آئیں گے. گویا حضرت ابراہیم کو یہ اشارہ دے دیا گیا کہ آپ ہی کی ذریت میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں وہ نبی پیدا ہوگا جو سردار انبیاء ہوگا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا جائے گا، نبی بنایا جائے گا، عالمی نبی بنایا جائے گا، خاتم النبیین بنایا جائے گا، سید الاولین والآخرین بنایا جائے گا. ان کے ذریعے حج عالمی بن جائے گا، بین الاقوامی بن جائے گا، پوری ملت کا، پوری انسانیت کا صحیح معنی میں مرکز بن جائے گا. ابراہیم علیہ السلام سے ابتدا کی گئی، اور پھر یہ کہا گیا کہ اس میں ایک طرف تو عبادت کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے، اور حج کے جو ایام ہیں ان میں قربانیاں کرنا ہے. خاص طور پر اس کا وہ دن ہے جو یوم النحر کہلاتا ہے، 10ویں تاریخ ذی الحجہ کی، جو قربانی کا دن کہلاتا ہے. تو اس میں قربانیاں ہوں گی. یہ قربانیوں کے احکام بیان کیے گئے، اور یہ بتایا گیا کہ یہ یاد رکھیے گا کہ قربانی کا گوشت یا قربانی کا خون اصل نہیں ہے. قربانی تو جب کی جاتی ہے تو اس کے گوشت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کھایا بھی جاتا ہے، کھلایا بھی جاتا ہے، لیکن اصلاً دل کا تقویٰ ہے، اخلاص ہے، عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے. یہی چیزیں ہیں جن سے فائدہ ہوتا ہے اور آئندہ بھی ہوگا. یہ سارے حقائق اس سورہ پاک میں ظاہر کیے گئے بہت تفصیل کے ساتھ، اور ان سے پھر بہت سے مسائل جو حج سے تعلق رکھتے ہیں وہ لیے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل بیان فرمائے. خود آپ نے حج کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 سال پہلے سن 9 میں حج کا امیر بنا کر بھیجا. ان سے پہلے سن 8 میں مکے کے جو گورنر تھے عتاب ابن اسید، ان کی رہنمائی میں حج ہوا، اور سن 10 میں حضور پاک علیہ السلام نے حج کیا، اور پھر آپ کے ساتھ 1,14,000 یا 1,24,000 لوگوں نے حج کیا، اور آپ نے ان کو حج سکھایا، حج کے احکام بتائے، حج کا طریقہ بتایا، حج کا نظام سمجھایا. اور اس کے بعد پھر صحابہ نے، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے قرآن اور حدیث دونوں کو سامنے رکھ کر حج کے مسائل لوگوں کو بتائے. فقہائے کرام نے مسائل مرتب کیے، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا مستحب ہے، کیا مکروہ ہے، کیا حرام ہے، کیا شرط ہے، کیا رکن ہے، کیا فرض ہے. یہ ساری تفصیلات انہوں نے بتائیں.
اس کو کہتے ہیں کوڈیفیکیشن آف لا، قانون کو مرتب کرنا دفعات کی شکل میں۔ یہ کام کیا ہے سب سے پہلے بہت بڑے پیمانے پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، انہی کے دور میں حضرت سفیان ثوری نے یہ کام کیا ہے، حضرت لیث بن سعد نے یہ کام کیا ہے، امام مالک نے یہ کام کیا ہے، پھر امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد محمد ابن الحسن کے شاگرد امام شافعی نے کیا ہے، پھر ان کے شاگرد امام احمد نے کیا ہے۔ تو ان اماموں نے اور دوسرے بہت سے فقیہوں نے اور اماموں نے قانون کو مرتب کیا ہے، کوڈیفائیڈ کیا ہے، یعنی دفعہ وار۔ یہ بہت بڑا کام کیا، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو عوام الناس فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور بعد کے علماء بھی صحیح طور پر بتا نہیں سکتے تھے فرض کیا ہے واجب کیا ہے۔ یہ سب فیصلہ کرنا آسان نہیں، اس کے لیے بڑا دماغ چاہیے، اور یہ دماغ اللہ تعالیٰ نے ان فقہا کو عطا فرمایا تھا۔ تو اب حج پر کتابیں ہیں، بے شمار کتابیں ہیں، حدیثوں میں حدیثوں کا تذکرہ ہے، فقہی کتابوں میں مسائل کا تذکرہ ہے، اور حج کرنے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں تو دنیا بھر کی مختلف زبانوں میں حج پر ہزاروں کتابیں ہیں۔ حج کے بعد جس چیز کا تذکرہ اس سورے میں خاص طور پر کیا گیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کو اب جہاد کرنے اور قتال کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جو مسلمان تھے تو ان کو یہ حکم تھا کہ تمہیں لڑنا نہیں، تمہیں اگر ظلم کا نشانہ بنایا جائے تو برداشت کرنا ہے، ہاتھ رو کے رکھنا ہے، ٹینشن میں نہیں آنا ہے، چاہے وہ تمہیں ماریں پھر بھی برداشت کرو۔ 13 سال اس طرح مکہ مکرمہ میں گزرے کہ مسلمان مظلومیت کی زندگی گزارتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ لیکن جب مدینہ منورہ آئے تو اللہ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن لوگوں پر جنگ تھوپی گئی ہے انہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ اب جواب دیں۔ لہذا مدینہ منورہ میں اب جواب کی کارروائی شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، اور اس کے بعد فتح مکہ ہوا، حنین کی جنگ ہوئی، طائف کی جنگ ہوئی، یہودیوں سے خیبر کی جنگ ہوئی، اور ہوتے ہواتے سن 9 تک پورا جزیرۃ العرب یعنی 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا، فتح ہو گیا۔ اب یہ فکر تھی کہ جو شمال میں عراق ہے، شام ہے، ایران ہے اور دیگر ملک ہیں، ان میں بھی فتوحات ہونی ہے اور ہوتی چلی جائیں گی۔ تو یہ ابتدا ہوئی مدینہ منورہ آنے کے بعد، جہاں اسلامی حکومت قائم ہو گئی، کیونکہ جہاد جو ہے وہ اسلامی حکومت کی طرف سے ہوتا ہے، وہ لوگوں کی بھیڑ میں نہیں ہوتا ہے۔ آج کل جو بہت سے لوگ جوش میں اور غصے میں آ کر کہیں کارروائی کر دیتے ہیں، کہیں دھماکہ کر دیتے ہیں، یہ نادان بیوقوف احمق لوگ ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اور دوسرے کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، چونکہ وہ دہشت گردی کے کام کر بیٹھتے ہیں۔ دہشت گردی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بے گناہ ہے اس کو مار دیا، کوئی دھماکہ کر دیا تو بچے مر گئے، عورتیں مر گئیں، بوڑھے مر گئے، راستہ چلنے والے مر گئے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ دشمن جو جنگجو ہے اس سے جنگ ہو رہی ہو تب بھی عورتوں کو نہیں مارنا چاہیے، بوڑھوں کو نہیں مارنا چاہیے، بچوں کو نہیں مارنا چاہیے۔ جو جنگ کر رہا ہے اس سے جنگ کیجیے آپ۔ اسلام تو حالت جنگ میں کڑی ہدایت دیتا ہے کہ جو بے گناہ ہے اور جنگ نہیں کر رہے ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ حکم ہے کہ جو مندر کے پجاری ہیں، کلیسا اور چرچ میں جو پجاری ہیں، ان کو نہیں مارا جائے گا، ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، وہ اپنی پوجا پاٹ میں لگے ہیں، وہ آپ سے جنگ نہیں کر رہے۔ اور یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دیتے ہی تھے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب، جتنے بھی خلفاء تھے، جب بھی کوئی لشکر بھیجتے تھے تو یہ حکم تھا کہ پہلے دعوت دو دین کی، حجت قائم کرو، اور اس کے بعد یہ کہو کہ اگر آپ دین قبول نہیں کرتے ہیں تو آپ ہمارے شہری بن کے رہیے، معمولی سا ایک ٹیکس ہے جس کو جزیہ کہا جاتا ہے، وہ ادا کر دیجیے گا۔ اور یہ بھی نہیں منظور ہے اور آپ لڑنے پر آمادہ ہیں تو بس پھر جنگجوؤں سے ہماری لڑائی ہوگی،
ہم عوام سے نہیں لڑتے، ہم املاک کو نقصان نہیں پہنچاتے، ہم درخت نہیں کاٹتے، ہم کسی دکان کو نہیں جلاتے، ہم بچوں پر زیادتی نہیں کرتے، یہ ہمارا اصول ہے۔ ہم ان سے لڑتے ہیں جو لڑنے مرنے پر تلے ہوئے۔ تو یہ ہے اسلامی نظام، کتنے عدل و انصاف پر مبنی۔ اب اس کے خلاف جو ہوتا ہے کہ دھماکہ ہو گیا، یہ دھماکہ بدماشی ہے، یہ مجرمانہ عمل ہے، اس کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان میں ہو یا انڈیا میں ہو یا دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو، ایسی جگہ دھماکہ کر دینا کسی عمارت میں جہاں پرامن لوگ ہیں، جن کا کسی جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں، اپنے کام میں مشغول ہے، ان کو اڑا دیا۔ کہیں پر کسی نے کوئی زیادتی کی، اس کا بدلہ کہیں کسی اور جگہ لے لیا، کیونکہ ان کا مذہب وہی ہے جو ان کا مذہب ہے۔ یہ پاگل پن ہے، یہ جنون ہے، یہ بدماشی ہے۔ مسلمانوں پر فرض کیجئے برما میں ظلم ہوا، اب آپ یہاں پر غیر مسلموں پر وار کر دیں، ان کو مار دیں، یہ غنڈہ گردی ہے، بدماشی ہے، اس کی اجازت اسلام کسی حال میں نہیں دیتا۔ تو اسی کو دہشت گردی کہا جاتا ہے، کیونکہ دہشت گردی کا مطلب یہ ہے کہ بے گناہوں کو نشانہ بنایا جائے اور جو جنگجو نہیں ہوں ان سے لڑا جائے، اس کی ممانعت۔ کوئی بھی کرے، حکومت کرے، کوئی مذہب والا کرے، فرقے والا کرے، جو بھی دہشت گردی کرے وہ مجرم ہے۔ تو بہرحال یہاں جو بات فرمائی جا رہی، اذین للذین یقاتلون، یعنی جن پر جنگ تھوپی جا رہی، تو وہ دفاع تو اپنا کریں گے، یہ تو حق ہے پوری دنیا میں، قانون میں حق دیا گیا، بین الاقوامی قوانین ہو یا یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کا چارٹر ہو یا ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن ہو یا کسی بھی دنیا کے ملک کا قانون ہے، سب جگہ یہ اجازت دی گئی ہے کہ آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اور جو جنگ آپ پر تھوپ رہے ہیں ان سے آپ جنگ کر سکتے ہیں۔ پھر ایک بہت بڑی بات فرمائی گئی ہے کہ اگر دفاع کی یہ پالیسی نہ ہو اور دفاع کی کارروائیاں نہ ہوں تو دنیا میں اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، شیطان غالب آ جائے گا، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے کہ کوئی مسجد میں نہ جائے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ کہیں پر اللہ کی عبادت نہ ہو۔ تو سب کا سامنے رکھتے ہوئے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ تو بیع جو ہے، بیعتن کی جمع ہے، وہ چرچوں کے اور کلیساؤں کے معنی میں ہے۔ لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ، صومعہ کی جمع صوامع، صومعہ کہتے ہیں خانقاہ، عیسائیوں کی خانقاہیں جو تھی وہ صوامع، اور بیع جو ان کے چرچز اور کلیسا تھے، اور صلوات جیسے انگلش میں سلیوٹ کرنا یعنی آداب بجا لانا، تو صلوات اس سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ صلوات کے معنی یہودیوں کے سینیگاگ، ان کی جو عبادت کی جگہ ہیں ان کو صلوات کہا گیا، اور مساجد مسلمانوں کی عبادت گاہیں مساجد کے نام سے متعارف، سب کا تذکرہ کیا گیا کہ اگر دفاع کی پالیسی نہ ہو تو دنیا میں نہ عیسائیوں کی عبادت رہے گی، نہ یہودیوں کی طرف سے عبادت رہے گی، نہ مندر میں پوجا پاٹ ہوگی، نہ مسجد میں نماز ہوگی، مذہب ہی ختم ہو جائے گا، الحاد کا دورہ رہے گا اور ہر طرف مارکاٹ مچے گی۔ اس لیے دفاع کا حکم ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ دفاع کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تاکہ حق کا تحفظ ہو، باطل سے مقابلہ ہو، دشمن کو زیر کیا جائے، اور اللہ کی عبادت کی جگہ رہے، اور اللہ کا نظام زمین پر چلتا رہے۔ باقی جو لوگوں کے مختلف طریقے ہیں، کوئی یاترا نکالتے ہیں، کوئی کسی خاص جگہ پر استھان پہ جاتے ہیں، کوئی کسی مندر جاتے ہیں، یہ مختلف نظام ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر قوم کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت کا رکھ دیا ہے، وہ ان کے ہاں چل رہا ہے، اس میں ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں اور کچھ صحیح بات باقی ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے جو نظام بنایا گیا اور پھر پوری انسانیت کو اس کی دعوت دی گئی، وہ یہ کہ کعبہ مقدسہ مرکز ہے، اب جاہلیت کی دور کی طرح اس کی یاترا نہیں ہوگی، حج ہوگا۔
حج کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے قصد ہوگا، توحید کے لیے لوگ چلیں گے، اور جب توحید کے لیے چلیں گے تو کپڑے وپڑے اتار کر احرام باندھیں گے، تاکہ ایسا لگے کہ بس اب یہ موت کی تیاری بھی کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے فنا ہو رہے ہیں اور دنیا کو چھوڑ رہے ہیں اور اللہ سے لو لگاتے ہوئے بڑھ رہے ہیں۔ تو جسمانی اعتبار سے ایک تبدیلی یہ ہوگی، اور زبان پہ کیا ہوگا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بندہ حاضر ہے، بندہ حاضر ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں تیری عبادت اور بندگی کی صدا لگا رہا ہوں، سارے احسانات تیرے ہیں، تعریف تیری ہے، بادشاہت تیری ہے، فضل و کرم تیرا ہے۔ یہ صدا لگانی، اور ایسی لگانی ہے کہ بس اسی کو کہتے چلے جانا ہے بلند آواز سے۔ جب سے آپ نے احرام باندھا اور آپ نے احرام کے بعد 2 رکعت پڑھ لی اور نیت کر لی، عمرے کی نیت کی تو حج کی نیت کی، تو اب آپ یہی صدا لگائیں گے، لبیک اللہم لبیک۔ یہ توحید کی صدا ہے، زبردست توحید کی صدا ہے۔ اسی صدا کو لگاتے لگاتے مرکز توحید میں کعبے پہنچیں گے، اور جب کعبے پہنچیں گے تو اس کی عظمت کی باتیں زبان پر ادا کریں گے اور سیدھے حجر اسود پر جائیں گے، اور حجر اسود کو چوم سکیں گے تو چومیں گے، بھیڑ نہیں لگائیں گے، کسی کو زحمت نہیں دیں گے، اور اس کے بعد طواف شروع کر دیں گے۔ 7 پھیرے لگائیں گے، اور 7 پھیرے جب پورے ہو جائیں گے تو مقام ابراہیم کے پاس وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم کے قدم کے نشانات ہیں اور اس کو شیشے کے کیس میں کر دیا گیا ہے زمانے سے، اسی کے آس پاس کہیں بھی آپ نماز 2 رکعت پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر اب آپ کو سعی کرنی ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جو سعی کی تھی اس کی یادگار کے طور پر کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں ان دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر اور پھر ایک سے دوسری تک پہنچ کر 7 مرتبہ جو عمل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے لازمی قرار دے دیا کہ نقل کرو ان کی۔ تو اب سیدھے جانا ہے صفا کی پہاڑی پر، جو جہاں حجر اسود ہے اس کی سیدھ میں صفا کی پہاڑی، تو وہاں سے چلیں گے آپ 100 150 200 قدم صفا آ جائے گا، صفا کی پہاڑی پر کچھ چڑھیں گے، پھر اتر کے سیدھے اس سائیڈ میں وہاں پر مروہ ہے، وہ دوسری پہاڑی، اور فاصلہ اتنا ہوگا جتنا یہاں سے مثلا ہمارے گیٹ کا ہے، بلکہ اس سے بھی کچھ اور آگے تک، اتنی دور پر ایک شوط ہوگا، پھر وہاں سے آئیں گے دوسرا شوط ہوگا، پھر جائیں گے تیسرا شوط ہوگا، اس طرح 7 چکر 7 پھیرے لگیں گے، اور 7 پھیروں کے بعد اگر عمرہ کیا تو آپ مروہ سے باہر نکل کر اپنے بال منڈوا لیں گے یا ترشوا لیں گے، یہ عمرہ ہو گیا، ختم ہو گیا، بس 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میں عمرہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر حج ہے تو پھر 8 تاریخ سے آپ عمل شروع کریں گے، منا جائیں گے، 9 تاریخ کو عرفات جائیں گے، 10 تاریخ کی رات میں مزدلفہ میں ہوں گے، 10 تاریخ کے دن میں آپ منا تشریف لائیں گے، اور منا میں آپ اپنے ہاں پہلے شیطان کو ماریں گے، جو بڑا شیطان کہلاتا ہے، کنکریوں سے اس کو ماریں گے، اور وہاں سے پھر آپ فارغ ہو کر منا آئیں گے۔ اب آپ قربانی کریں گے، اگر آپ کو قربانی کرنی ہے، یعنی آپ کے ذمے ہے قربانی، تو آپ قربانی کریں گے، اس کے بعد اپنے بال منڈائیں گے، ترشوائیں گے۔ اب اس کے بعد آپ کو مکے جانا ہے اور کعبے کا طواف کرنا ہے، یہ حج کا طواف کہلاتا ہے، اور یہ حج کا جو طواف ہے وہ آپ کریں گے۔ پہلے اگر آپ نے سعی کر لی ہے تو اب ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر نہیں کی تو اب اس طواف کے بعد آپ سعی کریں گے، جب وہ سعی آپ کی پوری ہو جائے گی پھر آپ منا واپس آ جائیں گے۔ اب یہ 10 تاریخ ہے، اس میں آپ منا میں رہیں گے، 11 کو رہیں گے، 12 کو رہیں گے۔ 12 کو آپ جانا چاہیں گے تو آپ کو اجازت ہے، شیطان کی جو علامتیں ہیں ان پر کنکریاں مار کر آپ چلے جائیے۔ 1 دن اور رہیں گے تو 13 تاریخ تک انتظار کیجئے، اور پھر یہاں 13 تاریخ کو دن میں کنکریاں مار کر پھر آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ تو 8 تاریخ سے شروع ہوا، اور اس میں بنیادی جو عمل ہے وہ 9 تاریخ کا عرفات میں رکنا ہے۔ اگر آپ سیدھے عرفات جائیں اور وہاں کچھ دیر رکیں اور وہاں سے پھر مزدلفہ ہوتے ہوئے منا آ جائیں تو بھی آپ کے حج کا ایک رکن ادا ہو گیا۔ دوسرا رکن جو ہے وہ کعبے کا طواف ہے، وہ کر لیا تو دونوں رکن ادا ہو گئے۔ اب واجبات ہیں، رمی کو واجب کی حیثیت دی گئی ہے،
منہ میں قیام کو کسی نے واجب کہا ہے، کسی نے سنت کہا ہے، لیکن بس 8 9 10 11 12 یہ 5 دن ہے بنیادی طور پر. ایک دن اور کسی کو بڑھانا ہے تو 13 تاریخ. 6 دن کے اندر حج کی ساری کارروائی مکمل ہو جاتی ہے. تو لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ رکھا ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ طریقہ متعین کیا گیا. مسلمانوں کے لیے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے مخاطب نہیں، پوری انسانیت کے لیے اب یہی طریقہ ہے. پوری انسانیت کے لیے اب اسلام ہے، پوری انسانیت کے لیے قرآن ہے، پوری انسانیت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ بات قرآن پاک میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے، اس لیے مسئلہ صرف مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں رہنا چاہیے. بہرحال اخیر میں اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے لوگو سنو ایک مثال، اور وہ مثال یہ ہے کہ تم جن کی پوجا پاٹ کرتے ہو، جن مورتیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہو ہاتھ جوڑ کر، ان کا تو حال یہ ہے کہ ان کے سامنے جو پرساد رکھا ہوتا ہے، چڑھاوے رکھے ہوتے ہیں، اس میں مکھیاں بن بن کرتی ہیں، اور مکھی ان کی ناک پہ بیٹھتی ہے، آنکھ پہ بیٹھتی ہے، تو وہ مکھی تو ہٹا نہیں سکتے. مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ مکھی ہٹا تک نہیں سکتے، ان میں کچھ تو ہے نہیں، اور تم ان کی پوجا کرتے ہو. کتنے بے عقل ہو تم لوگ، تمہاری سمجھ کہاں چلی گئی؟ تمہارے کسی کمہار نے، کسی کارخانے دار نے یہ مورتی بنائی، لکڑی کی بنائی، پیتل کی بنائی، پتھر کی بنائی، کسی چیز کی بنائی، وہی چھینی کا استعمال کرتا رہا یا اوزار کا استعمال کرتا رہا، اور اس نے ایک مورتی بنا دی، اور تم اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے. تو اس کا خاکہ اڑایا گیا. اس کے بعد جو سورہ ہے اس کا نام ہے المؤمنون. ایمان والے کون ہوتے ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ سب سے پہلی صفت جو بیان کی گئی ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جن کی نماز صرف مظاہرہ نہیں ہوتی، جن کی نماز اٹھک بیٹھک نہیں ہوتی، جن کی نماز جلد بازی کی نہیں ہوتی، اور جن کی نماز غفلت کی نہیں ہوتی. خشوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اللہ کی بندگی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، فضول کاموں سے بچتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اچھے اخلاق اختیار کرتے ہیں، حیا و شرم کو اختیار کرتے ہیں، اور اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کا جو وجود ہوا ہے وہ ایک ذرے بے مقدار سے ہوا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتدریج اس انسان کو ڈھالا اور بنایا. یہ بچہ ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے یہ ایک نوجوان ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر ادھیڑ ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت کے لیے چیزوں کو پیدا کر رکھا ہے، پودے ہیں، پھل ہیں، ترکاریاں ہیں، دودھ ہے، شہد ہے، زیتون ہے، مختلف نعمتوں کے تذکرے فرمائے گئے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت نوح کے ساتھ لوگوں کا کیا معاملہ رہا، اور وہ لوگوں کو کس طرح سمجھاتے رہے اور نصیحت کرتے رہے. لیکن جب لوگوں نے نہیں سنا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتا دیا گیا کہ اب یہ سب نافرمان ڈبو دیے جائیں گے اور آپ کشتی بنائیں گے. تو حضرت نوح نے کشتی بنائی تھی، اور یہ حکم فرما دیا گیا تھا کہ جو بھی جاندار ہیں جن کو رکھنا ہے ان سب کو کشتی پہ بٹھا لیجیے گا، کیونکہ یہ طوفان ایسا ہوگا کہ اس کے بعد گھر نہیں بچے گا، کوئی باڑا نہیں بچے گا، نہ انسان بچیں گے نہ جانور بچیں گے، بس اس کشتی میں جو ہوں گے وہی بچیں گے. اس کا تذکرہ فرمایا گیا. آگے چل کر حضرت موسیٰ کا بھی ذکر ہے مختصر سا، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا بہت ہی اشاروں میں تذکرہ فرمایا گیا ہے. اور پھر وہی ایمان اور کفر کی جو کشمکش ہے، اور جو دونوں کی فکر، دونوں کے عمل، الگ الگ جو رخ ہیں اور جو ٹکراؤ ہوتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے. اور اسی کے تذکرے سے بات آگے بڑھتی گئی ہے، اور یہ بات فرمائی گئی کہ جو لوگ ظالم ہیں، مشرک ہیں، منکر ہیں، کافر ہیں، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ان کے لیے عذاب کے انتظامات ہیں، وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے.
انہیں توبہ نصیب ہو جائے تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور دنیا ہی میں ان کو یہ سب بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، نبی کے ذریعے حجت قائم کی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ اللہ نے عقل دے رکھی ہے، شعور دے رکھا ہے، ضمیر دے رکھا ہے۔ اب سب کو انسان مار دے، نہ عقل رہ جائے، نہ ضمیر رہ جائے، نہ حیا رہ جائے، اور نہ نبی کی تعلیمات پر ایمان رہ جائے، تو ایسے انسان کا کیا ہوگا؟ یہ تو بس ایسا ہی ہے کہ اس کو لکڑی کی طرح جلایا جائے۔ تو وہ انسان جن پر حجت قائم کر دی گئی اور نہیں مانتے ہیں، تو ان کے لیے سوائے عذاب کے کچھ نہیں۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا. اللهم عافنا في عقولنا وقلوبنا ونفوسنا وأرواحنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرما، رمضان المبارک میں اپنی مغفرتیں عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمتیں عطا فرما، اے اللہ ہمیں سعادتوں سے نواز دے، ہمیں خوشبختی عطا فرما، اے اللہ ترقی اور عروج عطا فرما، اچھے حالات عطا فرما، اچھا اور روشن مستقبل عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بڑوں کے ساتھ کرم فرما، چھوٹوں پر کرم فرما، بچوں پر فضل فرما. اے اللہ اچھی تعلیم ہماری نسلوں کو عطا فرما، اچھی تربیت فرما، اچھی قسمت عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کی صلاحیت عطا فرما، اس کی مہارت عطا فرما. اے اللہ لحن داودی نصیب فرما اور مزمار من مزامیر آل داود عطا فرما. اے اللہ قرآن پاک کا اچھا حفظ نصیب فرما، اور پھر قرآن پاک کا فہم عطا فرما، اور اس کو سمجھنے کی اور اس کی تفسیر بیان کرنے کی صلاحیت عطا فرما. اے اللہ قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح فرما، ہمارے ماحول کی اصلاح فرما، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما. ہم سب کے لیے اے اللہ اچھے فیصلے فرما، اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے سعادت کے، خوشبختی کے، ترقی کے فیصلے فرما. اے اللہ رمضان المبارک کی ہر رات میں اور اس کے ہر دن میں اور اس کی ہر ساعت میں اور اس کے ہر لمحے میں ہمارے لیے اپنے فضل و کرم سے اپنی نعمتوں کا انتظام فرما، روحانی نعمتیں عطا فرما اور جسمانی نعمتیں عطا فرما، ظاہری اور باطنی نعمتیں نصیب فرما. ہر طرح سے اللہ خیر کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، اور خیر کی جو بلندیاں ہیں وہ نصیب فرما. عزت عطا فرما، نصرت عطا فرما، تائید عطا فرما، فتوحات عطا فرما. اے اللہ ذلت سے، انحطاط سے، تنزل سے، زوال سے، نقصان سے، ہر طرح کی آفت سے، بلا سے، بیماری سے، مصیبت سے ہماری حفاظت فرما.
اے اللہ ہم میں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجے بلند فرما، ان کو اپنے فضل و کرم سے ترقی اور عزت اور جنت الفردوس نصیب فرما، اور ہم میں جو موجود ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو خوشحالی عطا فرما، فارغ البالی عطا فرما، راحت اور عافیت عطا فرما، خوشگوار زندگی نصیب فرما، ہر خطرے سے امن عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، شفاء کامل اور شفاء عاجل نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اور ہم سب کے لیے اے اللہ خیر کا، عافیت کا، رحمت کا فیصلہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ رمضان رمضان رمضان